الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ شفیع تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات جن کے بارے میں دنیا کے بڑے بڑے بزرگان دین اللہ والے علماء مشائخ یہ کہتے ہوئے اللہ کے پاس چلے گئے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھا کریں. اس وقت بھی حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم بہت زیادہ اس کے بارے میں تاکید فرماتے ہیں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بھی اور میرے اس وقت پیارے مرشد حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم بھی فرماتے ہیں. رات کو حضرت کا ٹیلی فون تھا تو فرمایا الحمدللہ نواسا ہوا ہے بٹیا کے آپریشن کے بعد، پھر خون کی ضرورت ہوئی وہ خون بھی دے دیا گیا. رات کو فرمایا کہ پھر دوبارہ خون کی ضرورت پڑ رہی ہے تو حضرت والا اس طرح فرماتے ہیں کہ سب سے دعائیں کرایا کرو. تو فرمایا سب دعا کریں اللہ تعالیٰ نواسے کو بھی شہزادے کو بھی اور بٹیا کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے اور خیر سے گھر آ جائیں. کل آپ نے عورتوں کے عیب کے بارے میں سنا تھا. ابھی اس وقت اچانک یاد آیا بیشتی زیور میں 7ویں حصے میں لکھا ہوا ہے، 8ویں حصے میں بھی ہے کہ اس کا سمجھے نچوڑ ہے یہ، وہ تو بہت زیادہ لکھا ہوا ہے اس میں. کل فرمایا تھا کہ پردے میں احتیاط کم کرتی ہیں، جن عزیزوں سے شرعن پردہ ہے ان کے سامنے آتی ہیں، نیز کافر عورتوں جیسے بنگن چماری وغیرہ سے بدن چھپانے کا اہتمام نہیں کرتی، اور کپڑے بھی فرمایا کہ پہن کر جاتی ہیں مرنے والی جگہ پر بھی خوبصورت کپڑے. اور یہ فرمایا کہ جب شادی کا جانے کا ضد کریں گناہوں کی جگہ ہے نہیں جانا چاہیے، تو بہت ضد کریں تو یہ کہہ دیا کرو ٹھیک ہے آپ جائیں بھلے، لیکن جو کپڑے ابھی آپ نے جو پہنے ہیں نا اور جس انداز سے ابھی آپ ہیں آپ چلی جائیں، منع نہیں ہے. فرمایا جائے گی نہیں. شوہر کے لیے فرمایا بنگن بن کے رہیں گی اور وہاں پر جائیں گی تو نوابزادیاں بن کر جائیں گی اور ایسے عمدہ عمدہ کپڑے ایسا سج دھج کر جائیں گی. فرمایا کہ تیار تو شوہر کے لیے ہونا ہے، اس کے لیے تو تیار نہیں ہو رہی. مرنے میں بھی جاتی ہیں تو ڈولی میں جا کر، اس وقت ڈولی کا معاملہ تھا، سج دھج کر جاتی ہیں، وہ دیر تک اپنے آپ کو سنوارتی رہتی ہیں. تو فرمایا جب بیوی ضد کرے تو کہو ٹھیک ہے آپ گناہ کی جگہ پر جانا چاہتے ہیں لیکن اسی لباس میں اسی انداز سے جاؤ. فرمایا دیکھو کیسے جاتی ہے پھر وہ. تو فرمایا کہ اگر بیویاں یہ طریقہ اختیار کر لیں کہ کپڑے میلے پہنے ہوئے ہوں تو بدل دیا کریں، ورنہ ہرگز نہ بدلیں. یہ لو سامنے ہی تو لکھا ہوا ہے. بلکہ جہاں جانا ہو ویسے ہی ہو آیا کریں تو بہت فتنوں سے نجات ہو جاوے. اس پر عمل کر کے دیکھیے اس میں کتنے فائدے ہیں. ان باتوں کو معمولی بات نہ سمجھیں بلکہ یہ منجملہ ضروریات دین کے ہیں، کیونکہ بناؤ سنگار کر کے جانے کا منشا محض تکبر ہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں بڑا بنوں. اس عادت کو بدلیے کیونکہ بڑا بننے کی عادت بہت بری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کے دل میں ذرہ برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا. اور یہ تو آپ سنتے ہی رہ رہے ہیں، صدیقین کے سروں سے سب سے آخر میں تکبر اور جہاد آتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. عورتوں کی اصلاح کا طریق ارشاد فرمایا کہ عورتوں کی اصلاح کے لیے بس یہی کافی ہے وہ کتب دینیہ کا مطالعہ کرتی رہیں، دینی کتابوں کا مطالعہ کرتی رہیں. باقی آج کل ایسا نمونہ کہ جس کو وہ خود مشاہدہ کر کے اپنے اخلاق درست کریں، عورتوں میں ملنا قریب بمحال ہے اور خاوند کی یہ معتقد نہیں ہوتی. اس لیے بس کتابیں پڑھایا سنایا کریں. خاوندوں کو ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، آگے چاہے اصلاح ہو یا نہ ہو، بس ان کو کتابیں پڑھ کر سناتے رہیں تو مواخذے سے بری ہو جائیں گے. کم از کم یہی کر لیں. پھر بعد کے بزرگوں نے بیان کے لیے فرمایا جانے کی، حضرت مجدد نے بھی فرمایا کہ کسی شیخ کے پاس لے جایا کروں بیان کے لیے، کیونکہ شوہر کی بات نہیں مانتی وہ. لیکن اس وقت میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ تھے تو سختی بھی ایسی تھی کہ بیان میں جائے لیکن شرعی پردے کے ساتھ اور محرم کے ساتھ. یہ نہیں کہ چلی جا رہی ہیں ایسا نہیں. ابھی ایک بڑے ادارے سے فتویٰ جاری ہوا بچیوں کے دینی تعلیم کے لیے. پھر ان کو کسی بزرگ نے لکھا کہ جس طرح آپ نے فرمایا ہے صحیح ہے، لیکن حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس
الٹ بات فرمایا. تو اس بڑے ادارے نے یہ لکھا کہ ہماری نظر سے یہ نہیں گزرا، اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو بھیج دیجئے. تو ان اللہ والے نے اپنے خدام سے کہہ کے ایک کتاب کا اشارہ کیا اصلاح انقلاب امت میں خواتین کے بارے میں. تو انہوں نے مجھے دکھایا کہ بزرگ نے فرمایا کہ تمہیں دکھا دوں ایک نظر. دکھانا کیا مطلب، میں کوئی تھوڑی اصلاح کروں گا کوئی. تو میں نے پڑھا حضرت مجدد کی باتوں کو خواتین کی تعلیم کے سلسلے میں. تو اس میں تو عجیب عجیب باتیں لکھی تھیں. تو پھر وہ انہوں نے بتایا کہ اس بزرگ نے فرمایا تمہیں ایک نظر دکھا دوں اور اس کے بعد جمع کرا دوں وہاں. تو اس میں پورا حوالے کے ساتھ آ گیا حضرت مجدد نے کیا فرمایا، کس طرح نصیحتیں فرمائی. فرمایا کہ عورتوں کو جائز نہیں ہے کہ شوہر کے چیز بلا اجازت چندے میں دے دیں، اور جو چیز ان کی ملک ہو اگرچہ بلا اجازت اس کا دینا جائز ہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت شوہر سے مشورہ کر کے دیں. ارشاد فرمایا کہ بیوی کی محبت دنیا تو ہے مگر مباح بلکہ محمود، مگر اس شرط کے ساتھ کہ دین سے غافل نہ ہو. بیوی کے ساتھ محبت کا زیادہ ہونا عین مطلوب ہے. جب تقویٰ بڑھتا ہے تو بیوی سے محبت بڑھ جاتی ہے. واہ بھائی، اس کو اٹھا دو تو پتہ چل جائے. سنا کیا ہے؟ بیٹھ جائیں یا کھڑے رہیں زیادہ اچھا ہے، فائدہ زیادہ ہوگا. یہ ملفوظ ہے نا، اس کو کیا دیکھتا ہے پاگل کو؟ کبھی دیکھا نہیں ہے کیا؟ پاگل کو کبھی دیکھا نہیں؟ وہ ایک صاحب نے دریافت کیا کہ اگر گھر میں بال بچوں کے سامنے بیٹھا ہوا ذکر میں اور کبھی کبھی مادوں میں مشغول رہے تو جلوت تو مضر نہیں. اس پر ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ باتوں میں اور دوستوں کے ساتھ باتوں میں بڑا فرق ہے. بہت سے گناہ دوستوں کی رعایت سے ہو جاتے ہیں. اب اس پہ دوستی پر تو بہت بیان ہو چکا ہے. اب دوست غافل ہے یا آٹومیٹک غافل ہو جائے گا. المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پر خود بخود ہو جائے گا، آٹومیٹک ہو جائے گا. دیکھ تیرا گہرا دوست کون ہے. مدرسے میں رہتے ہوئے گہرا دوست ہر مدرسے کی برائی کر رہا ہے. مدرسے میں رہتے ہوئے مدارس کی برائی کر رہا ہے. علماء کا مذاق اڑا رہے. جو گروپ بنے نا فتنہ، اس گروپ کے اندر اپنے سلف صالحین کو بھی نہیں چھوڑا. فلانے سے غلطی ہوئی تھی، ان کو پتہ نہیں تھا، سارا علم میرے پاس ہے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ غلطی کی، آپ پہ دوسرے چمچے جو بیچ میں اس گروپ میں ہاں بالکل بھائی یہ بھی تو غلطی کی تھی. اس ذرہ برابر بھی علم کی برکت نہیں ملے گی. یا سیاست پہ باتیں اور پھر گالیاں آپس میں، جو دیندار کہلاتے ہیں گالیاں آپس میں. وہ ایسا تھا، یہ کہتا نہیں وہ ایسا تھا، اور فلانے نے یہ گندی گالی دی ہے، یہ گالی بالکل صحیح ہے. اس کے ماں کے اوپر عزت پر ہاتھ ڈال دیا، اسے ماں کے لیے بول دیا یہ ایسی تھی. یہ کیا زندگی ہے یہ بھائی؟ اخبارات کے تم غلام بنے ہوئے ہیں. اور پھر غیبتیں، پھر گالیاں. پھر میں ہوتا نا یہاں ہاں تو پاکستان اب تک پتہ نہیں کتنی ترقی کر چکا ہوتا. تو چلے جاؤ نا پھر وہاں بھائی، آپ جا کے منسٹر بن جاؤ، پرائم منسٹر بن جاؤ. کہ کون ساتھی سوئے ہوئے بھائی؟ اتنا پرانا آدمی ہوئے سو رہا ہے. یا کتنے بجے آپ؟ 11 بجے تو سو چکے ہوں گے، 11:30 بجے تو سو گئے ہوں گے. اور کتنے بجے سوئیں گے؟ ابھی تو 5:45 بج رہے ہیں. ناشتے کے بعد سوئیں گے تو کتنا اور سوئیں گے جناب؟ کیا عرض کروں، دل چاہتا ہے اس پر حضرت والا کا مضمون پھر بیان ہو جائے، لیکن بہرحال کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے. بہت سے گناہ دوستوں کے رعایت سے ہو جاتے ہیں، جس میں سب سے پہلا گناہ غیبت ہے. اس کو روکنے کی ہمت نہیں ہوتی. کہ روز کہیں گے، لوگ کہیں گے مولوی بن گیا ہے، ملا بن گیا ہے. اب ملا اتنا بڑا زبردست پیارا لفظ ہے، اس کو بھی حقارت کے ساتھ لے رہے ہیں نام. دوسرے تو لیتے ہی ہیں، ہم خود بھی اس طرح کہتے ہیں ملا ملا، مذاق اڑانا. ذرا کوئی طالب علم دوست دین پر چاہے یار ملا بن گیا، ہٹو 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 صوفی آ رہا ہے، ہٹو ہٹو متقی آ رہا ہے. اور انسان ہے ذرا غلطی ہو جائے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہاں ذرا بہت بڑے ولیوں کے سردار ہیں، کہ اپنے ہی ہو کے
بڑا عجیب و غریب ملفوظ ہے. اب دوستوں کی رعایت، چلو یار ہوٹل پہ چل کے چائے پیتے ہیں، بھائی وہاں تو ٹیلی ویژن ہے، گانے چل رہے ہیں، ارے یار زیادہ ملا مت بنو. وہ کتنے ملا بنو آپ بتا دو بھائی، زیادہ ملا مت بنو، زیادہ مولوی مت بنو، تو کتنے بنو آپ بتا دو بھائی. وہ دیکھو لڑکی کیسے آ رہی ہے، وہ دیکھو لڑکا کیسے مٹک رہا ہے، پتہ نہیں اور کتنے گنا. چھٹی کی راتوں میں فلمیں، شطرنج، لوڈو، تاش، جمعہ کا نمازی گئی یا خطبہ چلا گیا. بہت سے گناہ دوستوں کی رعایت سے ہو جاتے ہیں. اور بچے کیا کہتے ہیں کہ بس یہی نا کہ ابا آم دے دو، فلاں چیز دے دو، اس سے کیا نقصان ہے. بخلاف دوستوں کے جو مختلف برائیوں میں مبتلا کرتے ہیں. ایک تو یہ فرق ہے بچوں میں اور دوستوں میں، دوسرے بچوں میں تکلف نہیں کرنا پڑتا اور دوستوں میں تکلف بھی ہوتا ہے. میرے نزدیک، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، گھر میں بیٹھے رہنا، بیوی بچوں سے بات کرنا، یہ بھی ایک درجے کی خلوت ہی ہے. یہ حضرت نے مجھ سے فرمایا تھا، فرمایا کہ میں نے جب عرض کیا حضرت خلوت کا کس طرح کرنا ہے، فرمایا وہ خلوت کا وقت نہیں ہے کہ بالکل اندھیرے میں گھٹ کر چپ کر بیٹھ گئے. کہ اب تو یہ حالت ہے خلوت میں 15 منٹ بھی بیٹھیں تو گندے خیالات آنے لگتے ہیں. تو فرمایا اب خلوت یہ ہے کہ کسی کونے میں بیٹھ کر اپنی 2 تسبیحاں پڑھ لو، کم از کم 2 تسبیحاں. اچھا آدھی تسبیح پڑھی اور گندے خیالات آ گئے، فرمایا اب خلوت سے نکلو، جلوت میں آؤ، دوستوں کے ساتھ ہنسو بیٹھو، لطیفہ سناؤ. نیک دوستوں، یہ گالیاں دینے والے نہیں، اپنی بیوی کی باتیں بتانے والے نہیں کہ میری بیوی اتنی حسین ہے، فلانی علانی ہے. اس نالائق کو پتہ ہی نہیں ہے. لکھا ہوا ہے کہ اگر تیری بیوی پر اس کا دل آ گیا تو سر پر ہاتھ رکھ کے روتے پھرو گے. اور ایک خواتین صاحبہ اپنے شوہر کی تعریف مت کر، جناب کسی عورت کا دل اس پر آ گیا تو روتی پھرو گی. پھر اب یہ باتیں آدمی سنتا ہے 1 دن 2 دن، بڑا دل خوش ہوتا ہے، بڑا مست ہوتا ہے آدمی کہ واقعی سب کچھ تو یہی ہے. یہ پھر دوستیاں آخر میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے. لیکن جو رابطہ مضبوط رکھتے ہیں ان کا نام بھی یاد ہوتا ہے، چہرہ بھی یاد ہوتا ہے. بڑا فرق پڑتا ہے. جن تصویر حرام ہے، میں نے تصویر نہیں دیکھی، انہوں نے میری تصویر نہیں دیکھی، ٹھیک ہے، لیکن تعلق ایسا ہے مضبوط کہ وہ آدمی کو جیسے ہی کبھی ملاقات میں فلاں، اچھا آپ رحیم یار خان کے؟ ہاں رحیم یار خان، ماشاء اللہ بھائی بہت زبردست آپ کا تعلق ہے اصلاح کا. معلوم ہے کہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اگر کوئی کہ مجھے نہیں معلوم، جھوٹا ہے. لیکن چلو ہو سکتا ہے پولا بادشاہ ہے تو بیشتی زیور کا 7واں حصہ پڑھ لے توبہ کر کے اللہ سے، پھر پڑھے 2 رکعت توبہ کے پڑھ کے پھر پڑھے. اور یا ابھی اتنا وقت نہیں ہے اصلاح اخلاق. میرے پیارے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، چھوٹا سا کتاب چاہے پتہ چل جائے گا میں دوزخ کے دہانے پر کھڑا ہوں یا جنت کی طرف چل رہا ہوں. لیکن وہ بھی وقت نہیں ہے. موبائل کی خرافات کا وقت ہے، یہ وقت نہیں ہے. مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے اس جملے پر کہ میرے نزدیک گھر میں بیٹھے رہنا، بیوی بچوں سے بات کرنا، یہ بھی ایک درجے کی خلوت ہی ہے. جو فضول مجالست ہوتی ہیں یہ نہایت ہی مضر ہیں. آج کل لوگوں نے اس کو مستقل مشغلہ بنایا ہے، اس سے مل لاؤ اس سے مل لاؤ. اور مقصود تو اعتدال کی تعلیم ہے کہ معتدل درجے کا کلام کریں، نہ یہ کہ بالکل میرے سکوت لگائے رکھے کہ خاموشی بیٹھا ہے بات ہی نہیں کر رہا. 3 دوستوں نے کہا کہ لوگ باتیں زیادہ کرتے ہیں، کسی ویرانے میں چلتے ہیں جہاں کوئی بات چیت کرنے والا نہ ہو. کیا چلو وہاں پر، ہم تو نقل نہیں کر سکتے اپنے دوست کی. تینوں آپ خاموش. 1 سال کے بعد ایک نے کہا یہاں بہت خاموشی ہے. 1 سال کے بعد کہا یہاں بہت خاموشی ہے. دوسرے سال دوسرے دوست نے کہا ہاں یہاں بہت خاموشی ہے. تیسرے سال کا تم دونوں بہت بولتے ہو. ایسا بھی خاموش رہنا منع ہے. تم بہت 3 سال کے بعد کہہ رہے تم بہت بولتے ہو. جناب واہ. ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ ہمارے گھر سے گیہوں چکی پر پسنے کو گئے. وہاں یہ ہوا کہ چکی والوں نے گیہوں اور پیسے رکھ لیے اور آٹا پسایا دے دیا. میں نے پوچھا کہ آٹا بڑا جلدی آ گیا. معلوم ہوا کہ آٹا تیار رکھا تھا وہ دے دیا اور گیہوں رکھ لیا. میں نے کہا اس کو لے جاؤ.
واپس کرو اور وہ گیہوں پسوا کر لاؤ، کیونکہ آٹے کا بدلنا گیہوں سے اس طرح جائز نہیں، کیونکہ یہ معاملہ سود سے خالی نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ یہ ضرورت سے ہر کام میں فرمایا کہ یہ ضرورت ہے ہر کام میں دخل دینے کی۔ اب لوگ قطع تعلق کے یہ معنی سمجھے ہوئے کہ کسی بھی بھلی بری بات سے مطلب نہ رکھے چاہے گناہ ہوتا رہے۔ بعض مشائخ کے تعریف میں کہا جاتا ہے کہ جی ایسے تارک ہیں کہ روپے کو ہاتھ لگانا برا سمجھتے ہیں اور کسی سے کچھ کام نہیں رکھتے، نہ اچھے سے مطلب نہ برے سے۔ یہ جہالت کی بات ہے، یہ جہالت کی بات ہے، سبحان اللہ۔ سالک بلکہ ہر مکلف کو چاہیے کہ اپنی نظر کو ہر چیز میں صرف حاجت روائی کے درجے تک رکھے اور تزئین اور لذت کے در پہ نہ ہو۔ جو اللہ نے پہنا دیا ٹھیک ہے، اور جو کھلا دیا ٹھیک ہے جناب، کیونکہ لذت کی کوئی حد نہیں، سو جو اس کے در پہ ہوگا اس کو کبھی تشویش سے نجات نہ ہوگی۔ اور جو شخص حاجت پر کفایت کرے گا، جس وقت حاجت پوری ہو جائے گی اس کو سکون ہو جائے گا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی حسین عورت کو دیکھے، نظر پڑ جائے، آنکھوں کا زنا ہو جائے اور وہ اس کو اچھی معلوم ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنے بیوی کے پاس چلا آئے اور جو اللہ نے نعمت دی ہے وہ نعمت کو حاصل کر لیں۔ اور یہ حدیث پاک ہے، لیکن ابھی اس طرح نہیں سنا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے کہ اس طرح سمجھا دیا، اس کو میں بیان نہیں کر سکتا، مجبوری ہے، کیونکہ ہر بیان خواتین سنتی ہیں، بچیاں سنتی ہیں۔ جو ان کی ضرورت کی بات ہے بتا رہا ہوں عورتوں کے بارے میں، جہاں ان کی ضرورت کی بات نہیں ہے مجبوری ہے۔ تو یہ بد نظری کے لیے بڑا شاندار جو ہے نا وہ علاج ہے، بد نظری کا علاج کے، اس کے یہ سوچیں۔ اور حضرت مجدد فرما رہے ہیں، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کتنی ہے۔ حالانکہ اس کا علاج تو یہ تھا کہ نفس کی مخالفت کرنا اور غض بصر، ایک نظر خراب نہ ہو۔ فرمایا کہ میں نے گھر میں کہہ رکھا ہے جس وقت میں گھر میں آؤں تو آتے ہی کوئی قصہ بکھیڑے کا لے کر نہ بیٹھا کروں، جب میں بات چیت کرنے لگوں اور مزاج میں بشاشت دیکھو تب کہا کرو، کیونکہ نہ معلوم باہر سے کس حال میں آیا ہوں۔ آدمی گھر میں آتا ہے دل بہلانے، غم گھٹانے کے لیے، تم دیکھ لیا کرو کہ اس وقت طبیعت پر کیا اثر ہے، ایسا نہ ہو کہ اور غم بڑھا دو۔ گھر میں آنے کی زیادہ غرض یہی ہے، ورنہ اور شدید ضرورت ہی کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے اپنی رحمت سے۔ اللہ سبحان اللہ۔ یہ پرچہ لکھ لیں کہ ٹی وی کو تبلیغ دین کا ذریعہ سمجھنا، اس کو نشان لگانا۔ تبلیغ دین کے لیے ٹی وی کو ذریعہ سمجھنا، اس میں نشان لگانا۔ ٹی وی کو تبلیغ دین کا ذریعہ بنانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔